بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے عثمانی سلطنت کا دور 1520 عیسوی سے 1574 عیسوی تک۔ دراصل سلیم اول کے بعد 1520 عیسوی میں اس کا بیٹا سلیمان 26 سال کی عمر میں گدی پر بیٹھتا ہے۔ سلیمان ایک انصاف پسند بادشاہ تھا۔ عثمانی سلطانوں میں وہ سب سے بڑا اور مہان حکمران ہوا، جسے یورپ والوں نے ذیشان یعنی بڑی شان والے کا خطاب دیا، لیکن ترک اسے سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے 1521 عیسوی میں بیلگراد شہر کو، 1522 عیسوی میں روڈس ٹاپو کو عیسائی سرداروں سے چھین لیا، جسے محمد الفاتح فتح نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بعد 1532 عیسوی میں وہ آسٹریا اور جرمنی میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں اس کا مقابلہ یورپ کی سموچی طاقت، جس میں فرانس کا بادشاہ فرانسس، انگلینڈ کی مہارانی ایلزابیتھ اور اسپین کا حکمران چارلس ففتھ شامل تھا، اور ان کو بری طرح شکست دیتا ہے، جس کے بعد سلیمان 1538 عیسوی میں یمن، ٹرائپولی اور ٹیونس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیتا ہے۔ اس دور میں عثمانی ترکوں کی سمندری طاقت بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ دراصل خیر الدین بربروسا، جو کہ ترکوں کا سب سے بڑا نوسینا پرمکھ تھا، اس نے ٹیونشیا پر نہ کیول اپنا ادھیکار حاصل کیا، بلکہ اس وقت اسپین میں ہو رہے ظلم کے شکار 70,000 مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر اتری افریقہ پہنچایا۔ اسی کی کوشش سے الجیریا عثمانی سلطنت کا حصہ بنا۔ خیر الدین کی موت کے بعد جب بھی کوئی سمندری بیڑا لڑائی پر جاتا تو اس کی قبر، جو کہ استنبول کے پاس باسفورس کے ساگر کے کنارے پر ہے، وہاں سلامی دیتا ہوا گزرتا تھا۔ سلیمان نے محمد فاتح کے بنائے ہوئے قانونوں کو درست کرنے کے ساتھ کئی نئے قانونوں کو بھی لاگو کیا، جس وجہ سے اسے سلیمان القانونی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے دور میں کرشی کے میدان میں بہت سے سدھار کیے گئے، اور یہاں کے کسانوں کی خوشحالی کو دیکھ کر آسٹریا ہنگری کے ہزاروں کسان اپنا دیش چھوڑ کر عثمانی سلطنت میں آباد ہو گئے۔ گیان اور ساہتیہ کی بات کریں تو ابو سعود آفندی، ابراہیم حلبی جیسے مشہور ودوان، ابن حجر مکی جیسے بڑے فقیہ اسی زمانے میں ہوئے۔ سلیمان نے تقریباً سبھی مشہور شہروں میں مسجدیں، باغ، سرائے، پل اور اسپتال قائم کیے۔ اس کے دور کی سب سے سندر عمارت جامع سلیمانیہ ہے، جو کہ استنبول کی سب سے خوبصورت مسجد سمجھی جاتی ہے۔ تقریباً 46 سال حکومت کرنے کے بعد سن 1566 عیسوی میں یہ عظیم حکمران اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے، جس کے بعد اس کا بیٹا سلیم دویم تخت نشین ہوتا ہے، جس نے 1574 عیسوی تک حکومت کی، جو کہ اپنے باپ کی طرح حکومت کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی اسے اپنے باپ کے دور کا وزیر مل گیا، جس کا نام محمد پاشا سوقو-للی تھا، جس نے 1564 عیسوی سے 1578 عیسوی تک تقریباً 14 سال ایک سچے حکمران کے طور پر سلطنت کو سنبھالا۔ اس نے 1570 عیسوی میں سائپرس اور 1574 عیسوی میں ٹیونشیا کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ 1577 عیسوی میں جب پرتگالیوں نے مراکش پر حملہ کیا تو اس نے الجیریا کے عثمانی گورنر رمضان پاشا کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے پرتگالیوں کو شکست دے کر مراکش کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ محمد سوقو-للی کی 1578 عیسوی میں موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد حکومت کے حالات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں سلیم دویم کے بعد 100-125 سال کی مدت میں تقریباً 11 حکمران ہوئے، اور اس دور میں حکمرانوں سے زیادہ ان کے وزیروں نے سلطنت کے کاموں کو بخوبی انجام دیا۔ آگے جانیں گے عثمانی سلطنت کا وہ دور 1574 عیسوی سے 1700 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔